اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میتھ ایکس پی کے، اور آج ہم اسٹوڈنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر کے حوالے سے کہ کون سے امپورٹنٹ اشعار ہیں، کون سے امپورٹنٹ غزلیں ہیں، کون سے امپورٹنٹ خطوط ہیں، کون سے امپورٹنٹ سیاق و سباق ہیں، کون سے امپورٹنٹ سوال و جواب ہیں۔ یہ تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے چلتے ہیں، کل میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ ایک پیپر کا جو ریپریزنٹیشن طریقہ ہے وہ کس طرح آئے گا، آپ کے پاس ایم سی کیوز کہاں سے بنیں گے، آپ کے پاس دوسرے حصہ انشائیہ کہاں سے بنے گا۔ آج اسٹوڈنٹس میں آپ کو وہ امپورٹنٹ چیزیں لگوانے لگا ہوں جو پیپر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا سیکنڈ نمبر کوسچن ہوگا وہ نظم کے اشعار سے ہوگا، کہ ہمارے جو نظم کے اشعار ہیں وہ کتنے ہوں گے، کس طرح ان کی مارکنگ ہوگی، ان کے جو مارکس کیسے دیے جائیں گے، 1 نمبر اور پھر اس کے بعد 1 نمبر وہ نظم کا، جیسے نظم کا ہوتا ہے، نظم کا نام کا ہوتا ہے، 1 نمبر شاعر کا نام کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 3 نمبر یا 4 نمبر اشعار کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کل تو تھی اس کا اسٹرکچر، آج اسٹوڈنٹس ہم بتائیں گے کہ وہ جو امپورٹنٹ اشعار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہر ایک نظم کا لگواؤں گا، اسٹوڈنٹس بکس اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور ہر چیز کو یا ساتھ میں ہائی لائٹ کرتے رہیں۔ اگر بک نہیں ہے تو نوٹ بک پہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ والی ہے کیونکہ یہ اسمارٹ سلیبس ہے، اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے پیپر کی پریپریشن کر سکتے ہیں اور اپنے مارکس کو گین کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے جو ہمارے سوال نمبر 2 بننا ہے وہ ہمارا ہے نظم، حصہ نظم کے اندر سے جو نظم کے اشعار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ اشعار ہیں، جو بیٹا ہماری سب سے پہلی نظم ہے حمد۔ حمد نظم کے اندر جو بیٹا ہمارے شعر نمبر ہے وہ پہلا شعر ہے، پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ یہ اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ حمد کے پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ اس کے بعد بیٹا اگلی نظم ہے ہمارے پاس نعت۔ نعت میں جو بیٹا ہمارے اشعار امپورٹنٹ ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ یہ اشعار بہت زیادہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہماری تیسری نظم ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو۔ اس کے بیٹا ہمارے پاس پہلا، چوتھا، پانچواں، ساتواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اسلامی مساوات۔ اسلامی مساوات میں جو بند نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور ساتواں۔ اسلامی مساوات کا بند نمبر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور ساتواں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے سراغ راہی، اس کا دوسرا اور تیسرا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلی نظم ہے آدمی۔ آدمی کے جو ہمارا امپورٹنٹ شعر ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور ساتویں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے نوجوان سے خطاب۔ نوجوان سے خطاب کے جو ہمارے اشعار ہیں وہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اگلے جو نظم ہے وہ ایک کوہستانی سفر کے دوران، اس میں تیسرا، چوتھا اور پانچواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد ہے تعزیر۔ تعزیر میں بیٹا ہمارے پاس دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے قطعات۔ قطعات میں تیسرا اور چوتھا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہمارا جو حصہ بنے گا نظم کے ساتھ، بیٹا غزل کا بھی حصہ ہوگا اٹیچ، یہ سوال نمبر 2 کا ہی حصہ ہے۔ اس کے اندر بیٹا اپنے جو غزلیں ہیں ہماری، وہ غزلیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ غزل لگا لیں، کام مردوں کے ہی جو ہے سو وہی کر جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کی فراق داغ گل میں کہ جس کے گل، یہ بیٹا غزل ہے، اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد دنیا میں جب تلک کہ میں اندھورے گیس رہا، یہ بیٹا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد نہ گیا کوئی عدم کو دل شدا لے کر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا بس کے دشواری ہے ہر کام کی آساں ہونا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد کسی کو دے کے دل کوئی نہ سخ فقا کیوں ہوا، اس کا بیٹا ہمارے پاس دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا شعر ہے، جب عشق سکھاتا ہے ادب خود آگاہی کا۔ تو یہ مکمل اشعار اس نظم کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی،
پہلا دوسرا تیسرا شعر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد اگلا ہے بیٹا اداسی بے دلی آشفائے حالی میں کمی کب تک، یہ بیٹا پہلا دوسرا تیرا اس کا شعر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل، تیسرا چوتھا اور چھٹا اشعار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ بیٹا تھے آپ کے غزلوں کے اور نظموں کے اشعار۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا سیاق و سباق کا سوال آتا ہے، لیکن اس کے لیے میں وہ سیاق و سباق کے لیے پیراگراف ہیں وہ کافی ہیں، تقریباً 8-10 ہیں، وہ آپ کو میں لاسٹ پہ لگواؤں گا۔ ابھی بیٹا اس کے بعد اگلے چیپٹر سبق کی طرف آتا ہے کہ تیسرا ہمارا چوتھا سوال بنے گا اہم سیاق و سباق۔ بیٹا یہ ایسے سیاق و سباق ہیں جو بورڈ میں درجہ ذیل سے تقریباً 15 سے 20 دفعہ یہ سیاق و سباق بورڈ کے ایگزامز میں آ چکے ہیں، مطلب کہ پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر یہ جو چند ایک سیاق و سباق ہیں یہ کافی دفعہ آ چکے ہیں۔ وہ سیاق و سباق بیٹا نوٹ کر لے۔ پہلا جو آئے گا ایوب عباسی، پہلا جو سیاق و سباق چیپٹر نمبر آئے گا وہ ایوب عباسی سے، یہ بہت زیادہ یہ پچھلے 15 سے 20 سالوں کے پیپر کے ایگزامز کے اندر ریپیٹ ہو چکا ہے، ایوب عباسی۔ اس کے بعد قرطبہ کا قاضی، تیسرا سبق ہے اکبری کا حماقتیں، اس کے بعد نواب محسن المالک، اور اس کے بعد بیٹا دستک۔ یہ 5 سیاق و سباق تقریباً 15 سے 20 سال تک ریگولر بورڈ کے ایگزام میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو بیٹا اور 2-4 ہیں وہ تقریباً پچھلے 10 سال سے ریپیٹ ہو رہے ہیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بعد پہلی فتح، محنت پسندی، اور اس کے بعد ہوائی، اور اس کے بعد مولانا ظفر علی خان۔ یہ جو 4 بیٹا سیاق و سباق کے سبق ہیں یہ تقریباً پچھلے 10 سال سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ جو پہلے لگوائے ہیں وہ پچھلے 15 سے 20 سال سے ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ پچھلے 10 سال سے یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہمارا سوال ہے ہمارا 5 نمبر سوال اہم نظموں کے خلاصے۔ ہم نے بیٹا اس میں جو نظم کا خلاصہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 5 نمبر کا آئے گا، اس میں جو اہم خلاصے ہیں وہ کون سے ہیں، جو بیٹا سب سے زیادہ بہت زیادہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے، جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ یہ ہیں: خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، پہلا سبق خدا سرسبز رکھے اس چمن کو، یہ نظم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کا خلاصہ لازمی مسٹلی کرنا، یہ جو لگا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا اسلامی مساوات، یہ بھی بہت زیادہ بیٹا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد بیٹا سراغ راہی، یہی بیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک کوہستانی سفر کے دوران، یہ بیٹا وہ خلاصے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ 5 نمبر کا آپ کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا جو اس کے بعد زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اگر چھوڑ بھی دیں تو چھوڑنا نہیں ہے، ویسے اردو کا پیپر تو چھوڑنے والا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ لیں کہ ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نوجوان سے خطاب، یہ بھی خلاصہ ہے نظم کا۔ آدمی، یہ بھی خلاصہ ہے۔ یہ 2 خلاصے ہیں جو بیٹا اہم ہیں، لیکن جو پہلے لگوائے ہیں ان سے تھوڑے کم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ مضامین کا ہے، کہ مضامین جو ہمارا 20 نمبر کا سوال ہے مضمون کا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے بیٹا۔ اس ایک کوسچن کے اندر آپ کے 20 نمبر ہیں، یہ کچھ امپورٹنٹ مضامین ہیں، اگر یہ آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ یہ آپ کے کوسچن کو آپ کے رزلٹ کو امپروو کر لے گا۔ جو ہمارا پہلا مضمون ہے وہ رحمت للعالمین کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یہ ہے ایک ہی مضمون لیکن اس کے سب ٹائٹل چینج کیے جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین یہ بھی سب ٹائٹل آ سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پسندیدہ شخصیت، یہ بھی سب ٹائٹل آ سکتا ہے۔ محسن انسانیت، یہ بھی سب ٹائٹل آ سکتا ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا ہے۔ وجود الکتاب، یہ بھی بیٹا سب ٹائٹل آ سکتا ہے۔ رہنمائے انسانیت، یہ بھی سب ٹائٹل آ سکتا ہے۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے سب ٹائٹل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد جو بیٹا دوسرا ہمارے پاس ہے، ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، یہ ایک سب ٹائٹل ہے۔ اگلا سب ٹائٹل اس کا بیٹا ہوگا اتحاد عالم اسلام، یہ بھی اسی مضمون کا سب ٹائٹل ہے۔ اور اسلامی اخوت، یہ بھی بیٹا یہ 3 سب ٹائٹل ایک مضمون کے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا میرا پسندیدہ شاعر، یہ بھی ایک سب ٹائٹل ہے، اسی کا دوسرا نام آئے گا علامہ اقبال، یہ بھی سب ٹائٹل ہے۔ اس کا تیسرا نام آئے گا شاعر مشرق، اس کا بھی سب ٹائٹل آئے گا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا اس کا کہ حکیم الامامت، حکمت حکیم الامامت، یہ بھی ایک سب ٹائٹل ہوگا۔ اس کے بعد مفکر پاکستان، یہ بھی بیٹا اس کا سب ٹائٹل ہوگا۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے سب ٹائٹل چینج کیے جائیں گے۔ تعلیم نسواں کی ضرورت و اہمیت، یہ بھی بیٹا مضمون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہمارا پاس جو مضمون ہے ہماری قومی زبان، یہ بھی بیٹا اس کا ایک سب ٹائٹل یہ ہے ہماری قومی زبان۔ اس کا بیٹا دوسرا سب ٹائٹل ہے اردو ہماری قومی زبان۔ اس کا بیٹا تیسرا سب ٹائٹل ہے اردو زبان قومی وحدیت کی علامت، مضمون ایک سب ٹائٹل 3۔ اس کے بعد بیٹا لاسٹ ہمارا جو مضمون ہے وہ تقریباً بیٹا لاسٹ نہیں ہے، اس کے بعد بھی تقریباً ہے جب حب الوطنی اور اس کے تقاضے، یہ بھی بیٹا سب ٹائٹل ہے۔ یہ تقریباً بیٹا 10 ایک مضمون ہے، پریشان نہیں ہونا۔
حب الوطنی اور اس کے تقاضے، یا حب الوطنی یا میرا وطن یا میرا پاکستان. سب ٹائٹل کافی ہیں لیکن مضمون بیٹا ایک ہی ہے، حب الوطنی والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا اگلا میری پسندیدہ کتاب، بیٹا ایک سب ٹائٹل. یا قرآن پاک سب ٹائٹل، قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات سب ٹائٹل، قرآن حکیم سب ٹائٹل، ایک زندہ کتاب سب ٹائٹل، مضمون ایک بیٹا. اس کے بعد بیٹا اگلا کیا ہے؟ معاشرتی برائیاں. معاشرتی برائیاں یہ اگلا نیکسٹ مضمون ہے. اس کا سب ٹائٹل کیا ہے بیٹا؟ مسائل اور ان کے حل، بیٹا سماجی برائیاں اور اس کے صدر و باب. یہ بیٹا اس کے سب ٹائٹل ہیں. اس کے بعد بیٹا اگلا مضمون ہے دہشت گردی ایک ناسور. بیٹا یہ ایک اس کا سب ٹائٹل کیا ہوگا؟ دہشت گردی. یہ اگلا مضمون. اس کے بعد بیٹا اگلا مضمون ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات. یہ بھی بیٹا اس کا یہ مضمون ہے. اس کے بعد بیٹا لاسٹ جو آپ کے مضمون ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور اس کا مثبت استعمال. اس کا بیٹا سب ٹائٹل کیا ہے؟ ہماری اخلاقی پستی میں انٹرنیٹ کا کردار، سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات. یہ بیٹا آپ کے امپورٹنٹ مضمون تھے. تقریباً 11 مضمون بنتے ہیں. اگر آپ نے یہ کر لیے تو انشاءاللہ آپ کا مضمون والا کویسچن بھی آسانی سے حل ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا بیٹا یہ سب ٹائٹلز کو ذہن میں رکھنا ہے. وہ کیوں کرتا ہے کہ سب ٹائٹل کو چینج کر دیتا ہے، مضمون اندر سے وہی ہوتا ہے لیکن بچے وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہم چلتے ہیں، آخری ہمارا سوال ہوگا خطوں کا، کہ ہمارے جو خط کا جو ہوگا وہ ہمارا 10 نمبر کا سوال ہوگا. اس میں بیٹا خط میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے سٹرکچر کو دھیان سے لکھنا. سٹرکچر کے 4 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 7-8 ہمارے خط ہیں. تو وہ انشاءاللہ اگر آپ نے کر لے تو آپ کا یہ خط والا بھی سوال آسانی سے حل ہو جائے گا. اس کے بعد بیٹا چلتے ہیں، ہمارا جو پہلا خط ہے وہ چھوٹے بھائی کو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی کرنا یا اس کو روکنا، جو بھی اس کے اندر ہوگا. تو اس کے اندر چھوٹے بھائی کو سگریٹ نوشی سے نقصانات سے بچانے کے لیے خط لکھنا ہے. دوسرا خط ہوگا ہمارے پاس چھوٹے بھائی کو غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کرنا. اسے ہمارے پاس سرگرمیوں مطلب کہ ایونٹس میں کسی میں حصہ لینے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے تلقین کرنا، یہ بھی خط ہے. اس کے بعد بیٹا تیسرا ہمارے پاس خط ہے دوست کو اس کے چھوٹے بھائی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت. یہ بھی سوال بیٹا ہمارا خطوط بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد بیٹا چوتھا ہمارا خط ہے دوست کو اس کی بہن کی شادی میں شرکت کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت زیادہ بیٹا اس کے بعد امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد ہے والدہ کو ہاسٹل کے شب و روز کے بارے میں بتانا، مطلب آگاہی دینا کہ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہوں، جو بھی اس کے حوالے سے. اس کے بعد بیٹا چھٹا ہے اخبار کے ایڈورٹائزر کے نام مہنگائی اور آٹے چینی کے بحران کے بارے میں آگاہی دینا. یہ بھی خط بیٹا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. والد کو امتحانی تیاری، تعلیمی خراجات اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں. یہ بھی بیٹا سوال بہت زیادہ خط بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد بیٹا اگلا خط ہے ڈپٹی کمشنر یا پولیس چیف اخبار ایڈورٹائزر کے نام شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم یا اسٹریٹ کرائم کے بارے میں خط لکھنا. یہ بھی بیٹا اس کی سب ٹائٹل بھی چینج ہو سکتا ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا. اس کے بعد بیٹا والد صاحب یا دوست کو صحت افزا مقام یا سیاسی مقام کے سیر کے لیے مشاہدے اور تاثریت کے لیے خط لکھنا. یہ تقریباً بیٹا جو آپ کے امپورٹنٹ خط تھے اور جو امپورٹنٹ کے اشعار تھے، جو امپورٹنٹ غزلات تھی، یہ بیٹا آپ کے لیے امپورٹنٹ تھی. اگر آپ نے یہ لگا لیے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے جو پیراگراف کے سیاق و سوال کے لیے پیراگراف ہوں گے وہ لگواؤں گا. آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.